بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس پروگرام کے پہلے حصہ میں امام، رہنما یا امیر کی کچھ خصوصیات، ذمہ داریوں اور لوگوں پر ان کی اطاعت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ البتہ اس حصہ میں بھی کچھ اسی طرح مزید گفتگو ہوگی۔ امیر کسی کنبے، گھر، محکمہ، فیکٹری، اسکول، کالج یا مدرسے کا بھی ہو سکتا ہے۔ امیر کو حاکم، سردار، قائد، مالک اور رہبر بھی کہا جاتا ہے۔ عالم بھی قوم کے رہبر ہوتے ہیں۔ امیر کی اصطلاح کچھ مسلم ممالک میں ابھی بھی مستعمل ہے، مثلاً ترک نسل کے بادشاہوں کے نام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ امیر کا لقب آج کل بھی پاکستان اور افغانستان کے کچھ حصوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اسلامی تعلیمات کے مطابق امیر یا قائد کے لیے چند رہنما اصول طے کر دیے گئے ہیں، مثلاً امیر یا قائد کا ایماندار اور سچا ہونا، قوم کو دھوکے سے دور اور حقائق سے آگاہ رکھنا، گفتگو میں دورہ پن نہ ہونا، اچھے لب و لہجے کا مالک ہونا، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کا قانون کا درجہ رکھنا، قوم اس کی ہر بات پر اعتبار کرتی ہے، محبوب رہنما اپنی قوم کے لیے درست سمت کا تعین کرتے ہیں، وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے، ہر قسم کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور اسے نبھاتے ہیں، مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، صبر و تحمل کا پیکر ہوتے ہیں، قوم کو یکجا رکھتے ہیں، ملک و قوم کا وفادار رہتے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، اپنی رائے کو قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور فیصلے قوم کے حق میں کرتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیادت کا بنیادی مقصد لوگوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنی ہوتی ہے، لہذا باصلاحیت، باشعور اور ایماندار قیادت نہ صرف انسانی مسائل کو حل کرتی ہے بلکہ امن، خوشحالی اور قومی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ جب ایسے شخص کو کوئی اہم ذمہ داری دی جائے تو وہ اسے نہ صرف اپنے منصب کے شایان شان فیصلے کرتا ہے بلکہ مجموعی قومی مفادات میں فیصلے بھی صادر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنما یا قائد کی تعریف کچھ اس طرح فرمائی ہے کہ 100 بھیڑوں کی رہنمائی کرنے والا اگر ایک شیر ہو تو بھیڑیں بھی شیر بن جاتی ہیں، لیکن اگر 100 شیروں کی رہنمائی کرنے والی ایک بھیڑ ہو تو شیر بھی بھیڑیں ہی بن جاتی ہیں۔ لہٰذا عام آدمی کے لیے ایک رہنما یا لیڈر کی اور جامع تعریف اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ اچھے رہنماؤں نے قوموں کو علیحدہ ملک دیے، علیحدہ تشخص دیا۔ اگر ہم آخری نبی الزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک انتہائی اعلیٰ و عرفہ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک نظر آتے ہیں، چاہے خندق کھودنے کا موقع ہو یا میثاق مدینہ کا موقع ہو۔ ایک اعلیٰ رہنما کی شاندار مثال ہے، مگر پاکستانی معاشرے میں ایسی مثالیں ملنا بہت ہی مشکل ہے، اور جو حکمران عوام کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے لیے وعید بھی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے جو سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حاکم مسلمانوں کے کسی گروہ پر حکومت کرتا ہے، اگر وہ اس حالت میں فوت ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو ہدایت فرمائے، آمین۔ اس آیہ کریمہ میں مشائخ و علماء کے لیے سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر علماء اور مشائخ انسانوی لوگوں کو غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکات کرتے ہوئے دیکھیں، انہیں تنبیہ کریں، چونکہ علماء مشائخ نبیوں اور رسولوں کے دین کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ مزید فرماتے ہیں کہ علماء مشائخ گناہ اور جھوٹ سے منع فرمائیں، حرام کھانا کھانے سے منع فرمائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو بلا شبہ وہ بھی بہت برا کرتے ہیں، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بڑی اہمیت اس میں بتائی گئی ہے۔
یہاں پر صریح اور صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ لوگ جس مسئلہ میں اختلاف کریں، خواہ وہ مسئلہ اصول دین سے متعلق ہو یا تبلیغ سے متعلق ہو، اس کے تصفیہ کی صرف یہی صورت ہے کہ کتاب و سنت کو حکم مان لیا جائے، اس میں جو ہے وہ قبول کیا جائے، جیسا کہ آیا کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، بس کتاب و سنت جو حکم دے، جس مسئلہ کی صحت کی شہادت دے، وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ حق کے بعد جو ہے ضلالت و گمراہی ہے، اس لیے یہاں بھی اس حکم کے ساتھ ہی یہی ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو جس مسئلہ کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی جس مسئلہ میں اختلاف ہو، جس امر میں جدا جدا آ رہا ہوں، ان سب کا فیصلہ کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرو، جو ان دونوں میں ہو مان لیا کرو۔ پس ثابت ہوا کہ جو شخص اختلافی مسائل کا تصفیہ کتاب و سنت کی طرف سے نہ لے جائے، وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جھگڑوں میں اور اختلافات میں کتاب و سنت کی طرف فیصلہ لانا اور ان کی طرف رجوع کرنا ہی بہتر ہے، اور یہی نیک انجام خوش آئند ہے، اور یہ اچھے بدلے دلانے والا کام ہے، بہت اچھی جزا اسی کا ثمر ہے۔ اس مختصر سی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے امیر اور حاکم اسلامی تعلیمات کے مطابق منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان امیر حکما کو اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے اور فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت دے، آمین۔